أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. یہ سورۃ الشعراء کی چند آیات ہیں جو بالکل آغاز میں ہی ہیں. اس موضوع پر پہلے اسی صورت کے 2 درس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. یہ تیسرا ہے. سورۃ الشعراء کا تعارف پہلے درس میں آ گیا تھا کہ اس کو شعراء کیوں کہا گیا. اس کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے باقاعدہ، اس کی تفصیل ذکر کی تھی. اور ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہاں آپ نے یہ سنا کہ پہلی ہی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے. پہلی ہی آیت میں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، آواز دی، پکارا. أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ. قوم فرعون، وہ ظالموں کی قوم کون لوگ ہیں؟ فرعون کی قوم. أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ پرہیزگاری اختیار نہ کریں گے؟ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کچھ زیادہ طویل نہیں ہے، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتیں کی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ بار بار قرآن کریم میں بات آئی ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی. اور ان نعمتوں میں سے بعض چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ کی شکل بھی اختیار کر گئیں، بلکہ معجزہ ہی بن گئیں. ابھی قوم 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، تو قوم نے پانی کا مطالبہ کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پانی کا مطالبہ کیا کہ یا اللہ میری قوم ہے، 12 قبیلے ہیں، تو ہمیں پانی چاہیے.
تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اضرب بعصاک الحجر، یہ جو پتھر ہے بڑا سا، اس پتھر پر تم اپنا ڈنڈا مارو، عصا ڈنڈا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ ڈنڈا جو ہے وہ پتھر پر مارا، فانبجست من حسنتا عشرۃ عینا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ، نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی لڑائی۔ جہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک بہت بڑی نعمت تھی، وہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ ڈنڈا مارا پتھر پر، پتھر سے پانی نکلا، اور پانی بھی ایسا نہیں کہ پتھر پھٹا اور دریا بہہ نکلا، بلکہ اس میں سے 12 فن فجرت و فن وجست، 2 الفاظ ہیں 2 جگہ پر قرآن کریم میں، کہ اس سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ۔ اور یہ فضائل جو ہیں وہ صرف اسی حد تک نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس ڈنڈے میں ہی بڑی برکتیں دی ہوئی تھی۔ جب جادوگروں کا واقعہ پیش آیا، بہت بڑا اور اہم واقعہ ہے، فرعون نے کہا کہ تو جادوگر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طبعاً اس بات کا انکار کیا، تو اس نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے جتنے بھی جادوگر ہیں ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور تمہارا ان سے مقابلہ کروا دیتے ہیں، اگر تم جادوگر ہو تو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے جادوگر جیت گئے۔ جادوگروں نے آتے ہی کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے، اگر ہم فتح پا گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم فتح پا جاؤ تو تمہیں ہم مقرب بنا لیں گے۔ اب بادشاہ کا مقرب ہونا یہ بہت بڑا منصب ہوتا ہے، یعنی وزیر ہونا عام سی بات ہے، لیکن مقرب، اس کا قریبی خاص اسپیشل آدمی بن جانا بڑی بات ہے۔ کہا کہ ہم آپ کو مقرب بنا لیں گے۔ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ میدان میں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ہم وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اعلان ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، مقررہ وقت پر لوگ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہتے ہیں کہ کیا تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم اپنا وار پہلے کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، وہ کوئی جادوگر تو تھے نہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں تو جادوگر نہیں ہوں۔ فرمایا تم جو کرنا ہے کرو، تم جو وار کرنا چاہتے ہو کرو، میں پھر بعد میں دیکھ لوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ انہیں تو ٹاس میں پہلا حصہ مل گیا، خوش ہیں بڑے، اپنے ہاتھوں سے رسیاں وسیاں پھینکیں، جو ان کا جادو کا زور تھا، سب سے بڑی کاری ضرب جو سمجھتے تھے وہ انہوں نے لگائی، رسیاں زمین پر گریں اور وہ سانپ بن کر حرکت کرنے لگیں، ایسے آئے دائیں بائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ آدمی ایک عام چیز رسی کو دیکھے اور بعد میں وہ سانپ کی طرح ہلنا شروع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں گھبرائے کہ یہ کیا ہوا۔ ان کے ساتھ چونکہ اللہ رب العزت کا ایک تعلق ہے، اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ مستقل رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا موسیٰ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تم اس کو نیچے پھینک دو۔ ڈنڈا نیچے پھینکا اللہ کے حکم سے، تو وہ ڈنڈا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اچھا والا سانپ حرکت کرنا شروع ہو گیا۔ تھا ڈنڈا، 2 منٹ پہلے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ بن کے حرکت کرنے لگا۔ ایک جگہ ثعبان کا لفظ آتا ہے کہ وہ عام سانپ نہیں بلکہ ثعبان، اژدہا، جس کو غالباً اجگر بھی کہتے ہیں، یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب بہت بڑا سانپ بن گیا تو اس نے دیکھتے دیکھتے وہ جو رسیوں والے سانپ تھے وہ چٹکی میں سارے کے سارے ہضم کر لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ یہ تو جادوگر نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا داؤ کہاں سے آ سکتا تھا یہ، تو وہ ایمان لے آئے اور فرعون بدبخت نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا کہ تم اسی کے شاگرد ہو، یہی تمہارا استاد ہے، اسی نے تمہیں سکھلایا ہوا ہے،
یہ بھی جادوگر ہے، تم بھی جادوگر ہو، اور تم اب اس پر ایمان لے آئے ہو، اس کی نبوت کو، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تم نے مان لیا ہے، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ اور جو سخت سزا مقرر کی اس نے وہ یہ تھی کہ میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور پھانسی دے کے تمہیں ختم کروں گا، سزا سخت سے سخت دوں گا، دائیں الٹے ہاتھ کاٹوں گا، دائیں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں پاؤں کاٹوں گا۔ اب وہ جادوگر چونکہ ایمان صحیح معنوں میں لے آئے تھے، ان کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو نبی ہے جادوگر نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد اب ظاہر ہے پہلے جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں وہ جب ایمان لے آتے تھے تو پھر ڈولتے نہیں تھے۔ دیکھو حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اور ان سے پہلے انبیاء کے واقعات آتے ہیں کہ سر پہ آری رکھ کے چیرنا شروع کیا، پاؤں تک چیر دیا، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ یہ صحابہ کے اور انبیاء کے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں، انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے کرو، اب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان سب کو اس نے قتل کروا دیا فعلاً۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بغیر کوئی عمل کیے جنت عطا فرمائی۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے پر اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی، کیونکہ انہیں وقت ہی نہیں ملا۔ اور ان کا جو کلمہ تھا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اب ہم ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم پلٹنے والے نہیں، یہ وہ کلمہ تھا کہ کوئی ساری عمر بھی نمازیں پڑھتا رہے تو اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی کلمے کے نتیجہ میں انہیں پھانسی دی گئی۔ ذرا ڈھیلے ہو جاتے، آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتے، پھر دیکھیں گے، نہیں، کہا جو کرنا ہے کرو۔ نتیجہ یہ کہ اس نے ان سب کو پھانسی دے دی، مار دیا، اور وہ اللہ کی ذات پر اس کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ڈنڈے کے ذریعے 12 چشمے عطا کیے، ڈنڈے کے ذریعے یہ سانپ بن کے ان کا جادوگروں کا سارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اور یہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ واقعات موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا ہی عصایا، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے۔ اتوکا علیہا، پوچھا تو اتنا ہی تھا نا کہ یہ کیا ہے، اب کیا کے ساتھ اس میں کیا کیا ہے وہ بھی بتانا شروع کر دیا۔ ہے یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، یعنی صرف یہی نہیں بلکہ میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ عظیم کامیابی عطا فرمائی، اور اسی ڈنڈے کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ معجزات بھی انہیں عطا فرمائے۔ میں ایک واقعہ کبھی کبھی ذکر کیا کرتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری۔ ہمارے پاک و ہند میں چونکہ علماء بڑے جذباتی ہوتے ہیں، خاص طور پر جو سٹیج کے علماء ہیں نا، بڑے سٹیجوں کے جلسوں والے، ان کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو زوردار طریقے سے جذباتی کرو، نعرے لگواؤ، اور اللہ لوگ بھی خوش ہو گئے اور مولوی صاحب بھی خوش، اور فیس بھی اچھی مل گئی۔ کوئی مولوی تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ اگر سامنے وہابی آ جائے تو اس کے سر پہ بھی مار دیتے۔ اب یہ جذباتی ترجمہ تھا اس آدمی کا کہ اس نے وہابیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مان لیا، اور جب باری آتی ہے کبھی بات کرنے کی تو کہیں گے یہ تو کل کی پیداوار ہے، یہ تو ابھی پرسوں کی پیداوار ہیں، یہ تو انگریزوں کی پیداوار، یہ فلاں کی۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت عزت بخشی تھی، قوم بڑی لاڈلی، اس کے مطالبات روز بروز کوئی نہ کوئی نئے سے نیا مطالبہ ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے رب سے مطالبہ کرو کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا بھیجا کرے۔
ہمارے لیے آسمان سے پارسل آیا کرے نا، من سلوہ کی شکل میں ہمارے لیے پارسل آنا چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے وہ بات بھی مان لی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں تو لگتی ہے کہ انہونی ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی چیز انہونی نہیں، وہ تو کن فیکون کے امر کے ذریعے سارے کام کر لیتا ہے۔ کہا کہ ہمیں من سلوہ چاہیے، اللہ نے من سلوہ نازل کر دیا۔ اور ایک تو یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ کچھ بھی مسلسل کھاتا رہے کرتا رہے تو اکتا جاتا ہے۔ ایک ہی کام مسلسل کرتے اکتا جائے گا، ایک ہی جگہ رہتے ہوئے اکتا جائے گا، ایک ہی کھانا کھاتے ہوئے چاہے وہ کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، آخر اکتا جائے گا کہ مسلسل ایک ہی کھانا۔ اور اگر تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی رہے، ٹیسٹ چینج ہوتا رہے تو وہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بہترین کھانا مہیا فرمایا، نہ کچھ کرنا، نہ کوئی محنت، نہ مشقت، صبح اٹھیں کھانا تیار، شام کو بھوک لگی کھانا تیار۔ اب تھوڑے دن کھانے کے بعد وہ فطرت اپنا کام کر گئی۔ کہا کہ موسیٰ ہم یہ روز روز نہیں کھا سکتے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، لوبیا چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں یہ واقعہ آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین کھانوں کے مقابلے میں کیا مانگ رہے ہو؟ دال، لہسن، پیاز، لوبیا۔ اور اگر یہی بات ہے تو جاؤ زمین میں جا کے کھیتی باڑی کرو، یہ سبزیاں خود اگاؤ اور کھاؤ۔ اور ساتھ ہی وہ سلسلہ بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جو من سلوہ نازل کرنا تھا اس کا سلسلہ روک دیا۔ اللہ نے ان کے مطالبات اسی انداز سے، مطالبات جو بھی مطالبہ کرتے رہے مانا جاتا رہا، جو بھی مطالبہ کرتے مانا جاتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کوئی نہ کوئی راستہ بغاوت کا نکال لیا کرتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات قرآن کریم میں بہت جگہ پر موجود ہیں۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، بار بار ان کے معجزات کے تذکرے آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے زمانے میں انہی کے اپنے لوگوں میں سے ایک سامری تھا۔ سامری کا واقعہ بھی قرآن کریم میں ہے نا، اور معروف ہے۔ اس نے ایک بچڑا بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے تورات لینے کے لیے گئے، اور اس نے پیچھے سے بچڑا بنایا ایک، اور بچڑے میں سے باقاعدہ لہو خوار، قرآن کہہ رہا ہے کہ بچڑے کے منہ سے ایک آواز بھی نکلتی تھی۔ اور آواز نکلنے کا سلسلہ کچھ اس نے ایسا بنایا تھا کہ منہ بھی کھلا ہے، ظاہر کے بول و براز کے لیے جگہ بنائی وہ بھی کھلی ہے۔ ایک طرف سے ہوا آتی، دوسری طرف سے نکلتی تو اس میں سے تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی، ایسے لگتا کہ یہ بچڑا جاندار ہے، حرکت تو نہیں کر رہا لیکن آواز اس کی ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو کہا کہ یہ ہے ہمارا خدا۔ اب بچڑے کو خدا بنا کے پیش کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، قوم نے اس کے ساتھ لگ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آتے ہی پہلے نمبر پر اپنے بھائی کے گلے پڑ گئے۔ ہیں تو دونوں بھائی اور اتفاق سے دونوں نبی بھی ہیں، اور صرف محض کلمے کی حد تک، لفظ کے حد تک گلے نہیں پڑے، باقاعدہ ان کو ان کی داڑھی سے پکڑ لیا، جھنجھوڑا۔ کہا کہ میرے بعد تم نے اس قوم کے ساتھ، یا اس قوم نے میرے بعد جو کچھ کیا تم کہاں تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی لوگ میری داڑھی پکڑ کر، یا میرے سر کے بال پکڑ کر، داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑے، کھینچے، گھسیٹا، جھنجھوڑا، تو کہا کہ لا تشمت بی الاعداء، اے میرے ماں جائے بھائی مجھے اس طرح گھسیٹ گھساٹ کے لوگوں کو خوش نہ کرو۔ یعنی کہیں گے کہ یہ دیکھو دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، یہ جو نبی ہیں۔ کہا کہ مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ میری قوم کہیں مجھے قتل نہ کر دے، تب جا کے میں خاموش ہوا۔ اب یہ نہیں تھا کہ قوم جو چاہے کرتی رہے اور ہارون علیہ السلام آرام سے بیٹھے رہے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر یہ حرکت شروع ہوئی، نہیں۔ ہارون علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے جب تک قوم اس مقام تک نہیں آ گئی کہ وہ کہیں اس کو
ان کو قتل نہ کر دیں، اس وقت تک ہارون علیہ السلام نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ معنی یہ کہ اگر کسی کو قتل کا خطرہ ہو جائے اور وہ اپنے فرض کو چھوڑ بیٹھے تو یقیناً وہ گناہ گار نہیں ہوگا، یقیناً گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں قتل شمار ہوگا۔ اور ہارون علیہ السلام وہ بھائی ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کیا۔ تعاون کی شکل جو ہے کسی بھائی نے اتنی نہیں کی۔ کوئی کسی کے لیے زمین دے دے گا، کوئی کسی کے لیے مال دے دے گا، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی کر دے گا، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے مقابلے میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت اللہ سے مانگ لی اور اللہ نے دے دی، اور یہ وہ منصب ہے کہ کوئی کتنا مالدار کیوں نہ ہو جائے، کتنی دولتیں، کتنی حکومتیں، سلطنتیں اس کے پاس ہوں، یہ نبوت نہیں ملتی، یہ کوئی خریدنے سے ملنے والی چیز نہیں، اور نہ مانگنے سے ملنے والی ہے کہ آدمی رات کو دعائیں کرنا شروع کر دے، یا اللہ مجھے نبی بنا دے، یا اللہ مجھے رسول بنا دے۔ مانگنے سے بھی نہیں ملتی، خریدنے سے بھی نہیں ملتی، اور آج تک کی تاریخ انسانی میں، اب تو آگے سلسلہ ختم ہو گیا نا نبوت کا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، معاملہ ختم۔ جب تک یہ سلسلہ شروع تھا تب تک بھی کسی نے اپنے لیے طلب نہیں کیا، اور یہ کوئی بڑی عبادتوں کے ذریعے طلب کرے بھی تو یہ منصب ملتا بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے طلب کیا اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو کچھ مانگا ہم نے تمہیں دے دیا، جاؤ تمہارے بھائی کو نبوت بھی دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے بھائی کی طرف سے، بھائی کے لیے انعام، بھائی کے لیے تعاون، بھائی کے لیے مدد، منصب، کہا کہ کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے اتنا نہیں کیا جتنا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے۔ اب ہارون علیہ السلام جب یہ قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہوئے تھے، ظاہر غصہ تو آنا تھا نا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان لوگوں نے میرے قتل کے در پے ہو گئے تب چھوڑا، ورنہ میں اپنا کام کرتا رہا۔ بالآخر سامری کی باری آئی، اللہ رب العزت سے اس کے لیے مانگا کہ یا اللہ اس کو کچھ ایسا کر کہ یہ ساری عمر یہ کہتا رہے لا مساس۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ تو ساری زندگی کہے گا لا مساس، کہ مجھے کوئی مت چھوئے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ کیا بیماری اللہ رب العزت نے لگا دی، کیا سلسلہ، باقی کی ساری عمر اس نے ذلت و خواری میں گزاری۔ اللہ رب العزت کا انتظام ہے، جس کے لیے چاہے، جس طرح کا اس نے گناہ کیا اللہ رب العزت نے اس سے بدترین سزا اس کو دنیا میں دے دی۔ یہ بدترین سزا دی کہ وہ ایک ہی جملہ ہر کسی سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، میرے کوئی قریب نہ آئے، اور بالآخر اسی طرح روتا چیختا چلاتا وہ مر گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعات جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ، اس میں گائے کا ذکر ہے۔ بقرہ کا معنی گائے ہے نا، بقر اگر ہو نا البقر تو یہ ہے گائے، جنس گائے، یعنی جیسے آپ یہ کہیں کہ کو، ہر گائے اس میں آ جاتی ہے۔ اور بقرہ یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، یعنی ایک گائے۔ اور اس سورت کا نام البقرہ ہے، البقر نہیں۔ البقر کا معنی گائیاں اور البقرہ گائے، اور اس سورت کا نام ہی البقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ اور وہ گائے کب تھی؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ وہ گائے جو ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہے، اور اس گائے کے واقعہ بتفصیل قرآن کریم میں شروع میں وہ بھی موجود ہے، قرآن کریم کے آغاز میں ہی آ جاتا ہے۔ ایک شخص نے قتل کیا اور
خود قتل کر کے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا، میرے چچا کو قتل پہلے خود کر لیا۔ وہ جو آج بھی چچے، تائے، بھائی، باپ، مائیں قتل ہو رہی ہیں نا حکومت اور منصب اور زمین اور جائیداد کے لیے، واقعات تو بہت سارے ایسے نظر آتے ہیں نا، کسی نے اپنی ماں مروا دی، کسی نے اپنا فلاں مروا دیا، کسی نے باپ مروا دیا۔ سیاست میں تو یہ آج تک ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پرانا چلتا آ رہا ہے۔ زن، زر اور زمین، یہ تین چیزیں جو کہتے ہیں جھگڑے کا باعث رہتی ہیں، تو یہ بات بھی کافی حد تک معقول ہے۔ زمین پر جھگڑے، عورتوں پر جھگڑے اور زر، پیسے دولت پر جھگڑے۔ تو وہاں جھگڑا یہ تھا کہ کچھ لین دین چچے کی جائیداد جو ہے وہ آتی تھی جس کو، تو اگر چچا زندہ رہتا ہے تو وہ جائیداد اس کا حصہ نہیں مل رہا۔ تو نوجوان نے چاہا کہ اب چچا کو یہاں سے نکالیں تاکہ اپنے قابو آ جائے سارا کچھ۔ چچا کو قتل کیا اور پھر کسی دوسرے علاقے میں پھینک کر تھوڑا دور جا کے شور مچانا شروع کر دیا، میرا چچا کسی نے قتل کر دیا، میرا چچا۔ موسیٰ علیہ السلام تک بات آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ یہ معاملہ میرے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے اس وقت حکم فرمایا کہ ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت تھوڑا سا نکال کر اس میت کو لگاؤ، تو میت بول کے بتائے گی کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا انتظام ہے، وہ جیسے چاہے وہ کرے۔ گائے تلاش کرنے لگے، اور یہاں بھی بنی اسرائیلیوں کی ایک عادت، باریکی، سوال۔ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو وہ گائے کیسی ہو، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو اس گائے کی عمر کیا ہو، اے موسیٰ رب سے پوچھو گائے کا رنگ کیا ہو۔ سوال کرتے رہے۔ اب سارے سوالوں کے جب جواب آ گئے تو گائے تلاش کی، وہ گائے نہیں مل رہی۔ اب ظاہر ہے کہ سیدھا سا مسئلہ تھا۔ اللہ نے کہا گائے لو، ذبح کرو، گوشت اس کا کاٹ کے اس کو لگاؤ، قاتل کو وہ مقتول جو ہے وہ بول کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اگر سیدھا سا مسئلہ حل کر دیتے، ختم ہو جاتا، انہوں نے اتنے سوال کیے کہ ان سب سوالوں کے نتیجے میں جو گائے کا نقشہ بنا وہ تلاش کرتے ہیں، وہ ملتا ہی نہیں۔ اب یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، گائے تلاش کرنا مشکل ہے۔ اور قریب تھا کہ وہ یہ نہ کریں، لیکن گائے بالآخر کسی نہ کسی طرح مل گئی۔ گائے کو ذبح کیا گیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کاٹ کے اس میت کو لگایا گیا، تو میت نے بول کر کہا کہ یہ جو سب سے زیادہ چلا رہا ہے نا، رو رہا ہے، اسی نے مجھے قتل کیا ہے۔ بھتیجا جو اس وقت زیادہ شور مچا، میرا چچا، میرے چچے کو، کسی بچے کو روکو، میرا چچا، میرے چچے نے کس نے میرے چچے کو مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ بہرحال بات واضح ہو گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو انتظام تھا اس کے نتیجہ میں یہ بات سامنے آ گئی کہ قتل کرنے والا وہی چچا ہے، بھتیجا ہے جس نے یہ شور مچایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے قتل بھی واضح کر دیا، اور ساتھ ہی ایک چیز یہاں ایک قاعدے کی شکل میں، ایک اصول کی شکل میں یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ جو قتل کرتا ہے سب سے زیادہ شور بھی وہی مچاتا ہے۔ وہی ہوا نا، جس نے قتل کیا وہ شور مچا رہا ہے۔ اب آپ تاریخ انسانی پہ مختصر سا تھوڑے سے وقت میں ایک تارانہ نظر ڈالتے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی کسی نے قتل کیا اسی نے زیادہ شور مچایا۔ سب سے پہلا قتل ہوا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں، حابیل قابیل دو بھائی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا۔ زن، زر اور زمین جو کہتے ہیں نا، وہ قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا۔ تفصیلات سے قطع نظر قتل ہوا، اور
اپنے بھائی کو قتل کر کے قابیل نے حابیل کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور اب چیخ چلا رہا ہے کہ میں دل میں تکلیف یہ ہے کہ میں اب اس کا کروں کیا. اس وقت تک کوئی قبر تک تصور نہیں تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو اس وقت اس نے رونا چلانا شروع کر دیا. اب سب نے یہ اس کا رونا چلانا دیکھا. اب یہ کون کہے گا کہ یہی قاتل بھی ہوگا جو رو بھی رہا ہے, چلا بھی رہا ہے. روتا یہ ہے کہ میں اس کو دفن کیسے کروں. بالآخر اللہ رب العزت نے 2 کوے بھیجے. کوے نے کوے کو مارا, زمین کھودی, اس کے اندر دفن کیا. تو کہا واہ اسفا, کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں رہا. یعنی میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ کوے کا مقابلہ کر سکوں. کوے نے اپنے بھائی کو مارا اور دفن کرنے کا سلسلہ نکال لیا. اس کی دیکھا دیکھی اس نے بھی گڑھا کھودا اور بھائی کو دفن کیا. پہلا قتل ہوا, پہلا قاتل چلا رہا ہے, رو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل ہوا, یہ بھتیجا رو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا لیکن پروگرام تو طے ہوا یا نہیں. کہاں قتل کر دیتے ہیں, اس کو جان چھڑا لیتے ہیں. بابا اس کو بہت چاہتے ہیں, بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے. قرآن کریم سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں, کہا کہ ہم قتل اس کو کر کے جان چھڑا لیتے ہیں, بعد میں نیک ہو جائیں گے. یعنی توبہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے. اور قتل کا پروگرام بنا کے لے کے نکل گئے. اور پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ ظالموں قتل نہ کرو, ایسا کرو کہ اس کو کسی کنویں میں پھینک دو. اب کنویں میں پھینک دینے کا دوسرا معنی یہی تھا کہ خود مر جائے گا, تم نہ قتل کرو. تو قتل ہی تھا نا وہ بھی. اپنے باپ کے پاس پلٹ کر آئے. ان کے باپ کے پاس پلٹ کر آنے کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. جاؤ اباءہم عشاء یبکون, جاؤ اباءہم عشاء یبکون. عشاء اور عشاء جو ہے نا, یہ 2 لفظ ہیں. عین کے نیچے زیر, پچھلے درس میں اللہ نے ذکر کر رہا تھا نا, عین کے نیچے زیر ہو تو وقت عشاء, اور عین پر زبر ہو تو کھانا شام کا جو ڈنر ہے. عشاء ڈنر اور عشاء نماز عشاء. جاؤ اباءہم عشاء یبکون. جب اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک لیا. اب وہ دوسرا واقعہ چھوڑ دیجئے کہ کپڑوں کو کیسے انہوں نے خون لگایا, یہ وہ کیا, اور بابا کے پاس آ گئے اور کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بعض حکایات میں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ظالموں, بھیڑیا کتنا سمجھدار تھا کہ اس کرتے کے اندر سے میرا یوسف پورا کھا گیا اور کرتا پھٹا ہوا نہیں. کرتا نہیں, کرتے کا اتنا ادب کیا کہ یوسف کا کرتا ہے اور یوسف پورا کھا گیا وہ, کیونکہ وہ کرتا اتار کے پہلے انہوں نے بعد میں نیچے کنویں میں پھینکا ہے. اور اب کرتے کو خون لگایا تو کرتا تو سالم ہے. اور کیا کہتے ہیں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور اس کا نہ پاؤں تھا نہ سر تھا, پورے کا پورا کرتا خون ساتھ رنگ کے لے. بہرحال جب اپنے باپ کے پاس آئے تو اس وقت یہ رو رہے تھے, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. کنویں میں پھینکنے اور قتل کی سازش کرنے والے کون تھے؟ یہی بھائی. اور باپ کے پاس قرآن کہہ رہا ہے روتے ہوئے آنے والے بھی یہی بھائی تھے. اور پھر ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد پیش آیا, اور وہ کربلا میں واقعہ پیش آیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اور آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اپنے اس جرم پر روتے پیٹتے رہیں گے. یہی قاتل ہیں, یہی کوفہ والے ہی قاتل ہیں. انہی شیعہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ چلاتے روتے پیٹتے وہی ہیں جو قتل کرتے. بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ یہ سلسلہ شروع سے آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے شاہ مایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جب تیرے رب نے ندا دی موسیٰ کو کہ ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ. قوم فرعون, فرعون کی قوم.
الا یتقون، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ یعنی ان کو جا کے دعوت دو، واز کرو، کیا وہ اللہ سے نہیں ڈریں گے؟ اب وہ اللہ سے ڈرنے والا کیا تھا؟ دعوت دینا فرض ہے، وہ تو اپنے آپ کو خود خدا کہلوا رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، یہ فرعون ہی ہے نا، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلیٰ، لوگوں کو اکٹھے کیا اور کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، اعلیٰ رب ہوں۔ اب وہ کیا تقوی اختیار کرے گا؟ لیکن داعی کا کام ہے دعوت دینا، سامنے والا مانے یا نہ مانے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس کا منصب یاد دلایا کہ تم جا کے اس کو دعوت دو۔ قوم ہے الا یتقون، کیا وہ پرہیزگاری وہ ڈرے گا؟ اس کے ساتھ والے، اس کے حاشیہ نشین، اس کی قوم کے لوگ، کوئی نہ کوئی ڈرے گا۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ میرا انکار نہ کر دے، یعنی مجھے یہ ڈر ہے کہ میں جاؤں اور وہ میرا انکار کر دے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، یعنی ڈر اتنا ہے کہ میرا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو بھی فطرتی ڈر آتا ہے، نبی ہو فطری طور پر ڈر آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے کہ ڈر گئے، گھبرا گئے ایک مرتبہ۔ تو اگر یہاں موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بشری تقاضا تھا، چونکہ نبی سارے بشر ہی ہوتے ہیں، ہمارے لوگ نہ مانیں تو ان کی مرضی ہے، تو بات اپنی جگہ یہی نا کہ نبی بشر ہوتا ہے، بشری تقاضے کے تحت کہہ رہے ہیں کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی صحیح نہیں چلتی، یعنی میری زبان میں جو بچپن کا واقعہ، ان کا تفصیل طلب واقعہ ہے، بچپن میں زبان پہ کوئلہ رکھ لیا تھا، اس سے لکنت پیدا ہو گئی، اس واقعہ تک وہ لکنت باقی تھی۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت سے دعا مانگی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس دعا کے مانگنے کے بعد وہ عقدہ بھی نکل گیا تھا، لیکن اس وقت تک تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو فرمایا فارسل الی ہارون، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی نبی بنا دیا، ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی وقت قرآن کریم کے درس کی بجائے 2 ہفتے کے لیے مسلسل حج و عمرہ کے فضائل اور مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ تشریف لائیں، اور ان کی جان پہچان میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اطلاع کریں، اور جو حج پہ نہیں جا رہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو آنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ آپ سے لوگ مسائل پوچھیں گے، آپ خود بھی کل کو انشاءاللہ حج کو جائیں گے، تو خود بھی آئیے، دوست احباب کو بھی لائیے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتی الفجر قل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں کے راوی ہیں، تھوڑی سی بھی نہیں، 5000 سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں۔ گویا کہ انہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنیں اور یاد رکھیں۔ پرانے زمانے میں لوگوں کا حافظہ بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ 5000 حدیث سن کے دماغ میں رکھی ہوئی تھی اور آگے بیان کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7000 حدیثیں ذکر کی ہیں بخاری شریف میں، 7500، اور یہ لاکھوں حدیثوں میں سے سلیکٹ کی ہیں۔ لاکھوں حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھیں، ان میں سے کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے
کون سی حسن درجے کی ہے وہ بھی سارا ان کو علم تھا. اتنے بڑے بڑے اللہ رب العزت نے دماغ دیے ہوئے تھے. اور جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے ہمارے دماغ کہیں اور سے کمزور ہوں یا نہ ہوں قرآن اور سنت سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. کہیں اور سے یہ نہیں کہ ہر معاملے میں کمزور ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کبھی کبھی میں کہتا رہتا ہوں کہ کسی کو کہنا کہ بھئی یہ دعا ہے 2 لائنیں ہیں یاد کر لو، جی اب یہ زبان پر نہیں چڑھتی. اسے پوچھو کہ تمہیں گانے کتنے یاد ہیں تو 1 2 10 نہیں، پتہ نہیں کتنی گنتی بتائے گا کہ اتنے گانے یہ یاد ہیں، کس نے گایا اور کس پر یہ پکچرائز ہوا، کس سن میں گایا گیا، ساری ڈیٹیلز معلوم. 2 لفظ کوئی حدیث کے ہیں وہ یاد نہیں ہو رہے. تو اس میں ایک تو آدمی کی سستی ہے، لاپرواہی ہے کہ وہ گویا کہ ان قرآن و سنت کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ اس کو اب میں کیا یاد کرتا رہوں گا. اور دوسرا اس میں شیطان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. شیطان یاد ہی نہیں کرنے دیتا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ دعائیں یاد کرے گا، یہ قرآن کی آیتیں یاد کرے گا تو یہ تو اس لائن میں لگ گیا. تو وہ نہ دعائیں نہ قرآن کریم کی صورتیں وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنے دیتا. جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 حدیثوں کے راوی ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور بیان کر دی. اور صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں. وہی بیان فرما رہے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتیں، اور ان فجر کی 2 رکعتوں سے مراد کون سی رکعتیں ہیں؟ سنتیں. سنتوں میں آپ نے 2 صورتیں پڑھیں جو کہ قرآن کریم کے آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. اب یہ قل ھو اللہ احد تو ہر کسی کو یاد ہے. کسی بھی جو نماز پڑھتا ہے آپ پوچھیں قل ھو اللہ، یہ کیونکہ نماز تو اس ایک صورت کے بغیر تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز ہوگی نہیں. اب نمازیوں میں سے پوچھو کہ تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد ہے یا نہیں. آپ سروے کر کے دیکھیں آپ کو 80% لوگ فیل ہوتے نظر آئیں گے. اب یہ کتنی بڑی صورت ہے لیکن یاد نہیں. ساری دنیا کی چیزیں یاد ہیں، جو کچھ بھی کہو یاد ہے، اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ قرآن کریم کے آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 10-20 تو یاد کر لینی چاہیے. چلو ساری نہ صحیح، 10-5 کبھی کوئی آدمی نماز میں پڑھتا رہتا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. معوذتین ہیں آخری 2 صورتیں، ان کی اتنی فضیلت ہے، بچے کو، آپ کو، بیوی کو، گاڑی کو، گھوڑے کو نظر لگے وہ 2 صورتیں پڑھیے، دعا مانگیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے، آیت الکرسی دم کیجئے، نظر بد دور ہو جائے گی. وہ بھی نہیں یاد کرنے کو تیار. دم کرانا ہے تو مولوی صاحب کے پاس جاؤ. اب مولوی صاحب کو اس طرح کے ہر کام کا ٹھیکہ، دیہات میں ہمارے یہ عالم ہوتا تھا اور شاید اب بھی ہو، مرغی نہیں ذبح کر سکتے. بکری تو بڑی بات ہے نا، ذرا مرغی نہیں ذبح کر سکتے. مرغی ذبح کرنے کے لیے پکڑی ہوئی ہے اور مولوی صاحب کے گھر جا رہے ہیں کہ مرغی ذبح کروا کے لاؤ. ہر کام کا ٹھیکہ مولوی کو نہ دو، کچھ خود بھی کرنا سیکھیں. یہ ہر کام، ہر معاملہ مولوی صاحب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے. آپ کے زہرا کے نواسے ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کو دم کرتے اور اس دم میں یہ قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور خاص طور پر دعا. رات شاید کسی نے پوچھا تھا وہاں سوال، تو میں نے ذکر کیا تھا اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہی دعا پڑھ کر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جب وہ بچے تھے تو ان دونوں کو ابراہیم علیہ السلام بھی دم کیا کرتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے.
اب کون سا اس میں اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم کہیں جی نہیں دم کرانا ہے تو مولوی صاحب کے پاس جاؤ؟ ماں دم کرے، باپ دم کرے، بھائی دم کرے، بہن دم کرے، گھر کے اندر یہ کام خود کرو۔ ہم نے آہستہ آہستہ مولوی صاحب کو اتنا ٹھیکیدار بنا دیا ہے نا دین کے معاملے میں کہ جو کچھ ہے مولوی ہی کرے۔ یہ وہ امور ہیں کہ جو ہمیں اپنے گھر میں خود سیکھنے چاہیے۔ ہر آدمی کا چاہیے کہ وہ غسل کا طریقہ سمجھے، میت کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، کوئی پرواہ نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح کا خطبہ کتنا بڑا ہے، حالانکہ وہ سنت ہے، پڑھنا فرض نہیں، سنت ہے، اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن کتنا بڑا ہے، 3-4 لائنیں خطبہ ختم۔ کسی کو کہیں نکاح پڑھا دو، کوئی آپ کو پوری بارات میں سے ایک آدمی نہیں ملے گا، جو ملے گا مولوی ملے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے جتنے کام ہیں سارے مولویوں سے کروائیں گے؟ ایک عرصہ پہلے ایک حاکم نے مولویوں کے خلاف بد زبانی کی، کہا کہ میں مولویوں کو یہ کر دوں گا، میں مولویوں کو وہ کر دوں گا۔ تو ایک بہت بڑے عالم فاضل تھے، حافظ عبدالحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ساہیوال سے، پاکستان کا ایک شہر، منٹ گمری پہلے نام تھا پھر ساہیوال ہوا۔ تو انہوں نے ایک تقریر میں کہا، انہوں نے کہا ارے بدبخت مولویوں کو مروا دو گے، تمہارے بچے کے کان میں آذان کون دے گا، تمہارا نکاح کون پڑھے گا، تمہارا جنازہ کون پڑھے گا؟ مولوی کے بغیر تو تم کسی کام کے نہیں ہو، مولویوں کو مروا کے تم کہاں جاؤ گے؟ تو بات ویسے ہے بھی بنی ہوئی وہی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اتنا پیچھے کر لیا دین سے، اور صرف سارا کھاتا مولویوں کے ہاتھ میں نہیں، ہمیں خود بھی یاد کرنی چاہیے چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سنتیں جو 2 رکعتیں ہیں ان میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے اور ہمیں یہ پڑھنی چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر اضطجع على شقه الایمن، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی سنتیں جو ہیں وہ پڑھتے، تو اس کے بعد دائیں پہلو پر تھوڑا سا لیٹ جاتے، سو جاتے نہیں کہا، اضطجع یعنی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے۔ تو یہ سنت ہے، میرے خیال آپ کو کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا اس پہ عمل کرتے ہوئے۔ حالانکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں لیٹنے میں کوئی نہیں کر رہا تو میں اکیلا کیوں اس سنت کو زندہ کروں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو سنتیں گھر میں پڑھ لیجئے، وضو کیجئے، گھر میں سنتیں پڑھیے، تھوڑا سا لیٹیے، اٹھیے، سنت پہ عمل کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی عام سی روایت، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ فجر کی سنتیں پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا صلی احدکم رکعتین، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا صلی احدکم رکعتین، جب تم میں سے کوئی قبل صلاۃ الصبح فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، فلیضطجع یعنی امر کا صیغہ ہے کہ وہ لیٹ جائے، اعلیٰ جنبہ الایمن اپنے دائیں پہلو پر، دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، یہ امر کا صیغہ ہے، وہ عمل ہے اور یہ امر ہے، قولی اور فعلی دونوں چیزیں ہو گئی نا۔ آپ نے قولاً لوگوں کو کہا کہ لیٹ جاؤ، لیٹ جایا کرو، اور عملاً آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس روایت کی سند پر بعض علماء نے کلام کیا ہے، جبکہ بعض دیگر نے کہا کہ شواہد کی بنا پر، یعنی صرف یہ اکیلی روایت نہیں، اس کی تائید صحیح بخاری کی حدیث کر رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا اور آپ نے یہ حکم دیا ہو، یہ کون سی انوکھی بات ہے۔ اور ایسی روایت موجود ہیں جو اس کا تعاون کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں کہ یہ سند جو ہے وہ قابل احتجاج یا قابل استعمال ہو جاتی ہے یہ روایت۔ تو اس دونوں طرح کی روایت سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، عمل بھی ہے، قول بھی ہے، فعل بھی ہے،
لہٰذا یہ سنت جو ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک عمل تم نہیں کرتے نہ کرو، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث موجود ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور کوئی ایسی بات، کوئی ایسی دلیل نہ ہو کہ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاصہ تھا، وہ بھی ثابت نہ ہو، پھر آدمی کہے کہ یہ مکروہ ہے، بڑی جرت ہے اس عالم کی، اس مولوی کی جو ایسا کہتا ہے۔ تم نہیں کرتے نہ کرو، آہستہ آہستہ تمہاری دیکھا دیکھی دیکھو کوئی بھی نہیں کر رہا، تم جیت گئے، لیکن نبی کی سنت اپنی جگہ قائم ہے آج بھی اور قیامت تک وہ قائم رہے گی۔ کوئی شرع عام نہیں کرتا، اپنے گھر میں کر لیتا ہے، لیکن سنت پہ عمل لوگ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں تو 4 رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، 2 رکعتیں کر کے تم پڑھتے جا رہے ہو تہجد، اگر خدشہ ہو جائے کہ اب فجر کی اذان ہو جائے گی، صلی رکعۃ واحدہ، تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، توتر لہ ما قد صلی، تو وہ اس کی پہلی ساری رکعتوں کو وتر بنا دے گی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں اور صحیح ابن حبان میں، جنہوں نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے، وہاں لفظ ہیں صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن کی اور رات کی نمازیں، یعنی فرضوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ 2 رکھتے ہیں، یعنی کٹھی 4 رکھتے نہ پڑھی جائیں۔ جیسے عشاء سے پہلے لوگ 4 رکعتیں سنت پڑھتے ہیں، کٹھی پڑھ لیتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، کٹھی پڑھ لیتے ہیں، اور صلاۃ التراویح، صلاۃ التسبیح جو پڑھتے ہیں وہ بھی 4 رکعتیں کٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی کم از کم دن کے وقت کٹھی 4 پڑھ لے تو پڑھ لے، رات کو بالکل نہ پڑھے، کیونکہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ رات کی نماز 2 رکعتیں۔ اور یہ جو لفظ یہاں آیا ہے نا، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن کی اور رات کی، یہاں دن کے لفظ پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے کہ دن کا لفظ جو ہے یہ ثابت نہیں، بعض دیگر نے کہا نہیں ثابت ہے، یعنی جائز کی حد تک ٹھیک ہے کہ اگر کبھی کوئی دن کو 4 رکعتیں کٹھی پڑھ لے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، وہ ایک سلام سے پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ بھی 2 کر کے پڑھے، اور اس کی فضیلت ہمیں واضح طور پر نظر بھی آتی ہے۔ اگر 2 کر کے پڑھتا ہے تو سبحانک اللہ 2 مرتبہ، ٹھیک ہو گیا، رکوع کتنے ہو گئے؟ برابر، اور سجدے وہ بھی برابر، لیکن التحیات اور درود شریف ڈبل ہو گیا، اضافہ ہو گیا، جو دعائیں مانگی جائیں گی وہ بھی ڈبل ہوگی، تو کتنا ظاہر ہے کہ فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ظہر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ 2 منٹ رہتے ہیں، اب 2 رکعت کی نیت کر کے آپ پڑھیں گے تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں گے۔ اب 2 رکعتیں آپ چاہیں تو فرضوں کے بعد پڑھ لیں، آخر والی 2 اور یہ 2، 4 آخر میں پڑھ لیں، اور اگر آپ نہ بھی پڑھیں گے تو چلے گا، کیونکہ ظہر کی پہلے 2 رکعتیں بھی صحیح حدیث میں ثابت ہیں۔ یہ پچھلے درس میں یہ بات تھی نا کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، 4 پڑھ لے ثواب زیادہ، 2 پڑھ لے ہو گیا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ اب آپ اگر یا تو 2 منٹ کھڑے رہیں یا 4 رکعتوں کی نیت کر کے شروع کرتے ہیں، 2 رکعتیں ہوئیں اور امام نے اقامت کہنا شروع کر دی، تو اب آپ کو نماز توڑنی پڑے گی یا نہیں؟ اس سارے معاملے سے بچنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس طرح آپ کی نماز بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ثواب بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ دعائیں بھی ڈبل اور درود شریف بھی ڈبل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل،
فرض نمازوں کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا بڑی ہمت کی کام ہے، ہمت کی بات ہے، ہمت کا کام ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی اگر توفیق دے تو ہو پاتا ہے، نہیں تو ہمارا آج کا ماحول جو ہے ساری رات جاگتے ہیں، فجر کے قریب جا کے سوتے ہیں۔ کوئی فجر پڑھ لے الحمدللہ، تہجد کہاں وہ پڑھے گا، کیونکہ تہجد کے وقت تو ویسے ہی وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ اونگنا شروع ہوتے ہیں جب تہجد کا وقت ہو جاتا ہے۔ اونگتے اونگتے گئے نیند کی آغوش میں، اب اگر فجر اٹھ کے پڑھ لیں تو الحمدللہ، نہیں تو تہجد تو گئی، فجر کی جماعت بھی گئی، اور کبھی کبھی یا بہت دفعہ فجر بھی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ فرائض کے بعد افضل ترین نماز نماز تہجد ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ صحیح مسلم میں مروی حدیث ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، ثابت ہے، یعنی پڑھنا چاہیے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 5 وطر پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 وطر پڑھنا چاہے وہ 3 پڑھ لے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو 1 وطر پڑھنا چاہے وہ 1 بھی پڑھ لے۔ اب یہ جو پہلے حدیث گزری ہے کہ 2 کر کے رکعتیں پڑھو، اور اگر خدشہ ہو جائے کہ فجر کی اذان ہو جائے گی تو وطر کی 1 رکعت پڑھ لو، ساری رکعتیں وطر ہو جائیں گی آپ کی، یعنی تہجد پورا ہو جائے گا۔ اس حدیث کو ساتھ رکھیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو لے لیں تو یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی 1 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، 3 پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، 5 پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یہ ساری شکلیں جائز ہیں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں 3 ہی صرف پڑھی جاتی ہیں، نہ وہ 1 کے قائل ہیں اور نہ ہی 5 کے، آگے بھی نہیں اور پیچھے بھی نہیں، درمیان میں جو 3 رکعتوں والا مسئلہ ہے وہاں اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ نہ زیادہ نہ کم، جبکہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، 3 پڑھو آپ کی مرضی، 5 پڑھو آپ کی مرضی، اور 1 رکعت پڑھو تب بھی آپ کی مرضی۔ تو اصلاً وطر ہے یہ ایک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی معروف ہے، ان اللہ وطر، اللہ وطر ہے۔ اب کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اللہ 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 1 ہے، 2 ہے، 1 ہے، اللہ 1 ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اور اللہ کو وطر پسند ہے۔ اللہ کو وطر پسند ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی جو ہمیں عملاً بتایا وہ یہ تھا کہ نماز وطر 1 3 5 7 9 11 وطر ہو گیا سارے، اس میں 2 کر کے جتنے بھی ہیں نکالتے جائیں، پیچھے کیا بچے گا؟ 1۔ 11 میں سے 10 2 مرتبہ نکلا، 9 میں سے 8، 7 میں سے 6، 5 میں سے 4، 3 میں سے 2، 1 ہی بچتا ہے، وطر وہی ہے۔ اور آپ اگر کھجوریں کھاتے تو گنتی کر کے کھاتے، 1 3 5 7 9 11۔ آپ بہت سارے کاموں میں اس موضوع کو ہمارے سامنے اسی طرح رکھتے کہ وطر سے مراد یہ ہے کہ اکائی قائم رہے، یہ نہیں کہ صرف 1 ہی کھائیں گے، آپ اکائی قائم رہے۔ آپ نماز کے لیے، نماز عید الفطر کے لیے نکلتے تو کھجوریں کھا کے نکلتے، اور باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ وطر تعداد میں کھجوریں کھا کے نکلتے۔ تو ان دنوں میں نے کئی ایک مرتبہ ذکر کیا ہے کہ ہم کھجوریں تو نہیں کھاتے، یہاں تو کھا لیتے ہیں، ہمارے ملکوں والے ہمارے عزیز و اقارب ہیں وہ کھجوریں اس وقت نہیں کھاتے، وہ کھاتے ہیں سیویاں، وہ کھاتے ہیں حلوہ، وہ کھاتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں۔ تو گنتی میں ہم اگر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے دانوں میں وطر رکھا، ہم حلوے کے چمچ میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کھاتے ہوئے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، ثواب کما جائے۔
1 چمچ کھائیں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں. اب ہم نے پوری پلیٹ کھانی ہوتی ہے تو اس میں گنتی تو کافی بڑی ہو جائے گی، لیکن ثواب بھی انشاءاللہ بہت ملے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وطر ہر مسلمان پر حق ہے، ثابت ہے. من احب یوتر بخمس، جو 3 پڑھنا چاہے پڑھے. من احب یوتر بثلاث، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے. ومن احب یوتر بواحدہ، 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یا صحابی بالفرض، اس حدیث کے بارے میں بعض نے کہا کہ نہیں جی یہ حضرت ابو ایوب انصاری پر موقوف ہے. اگر صحابی کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ 1 پڑھنا چاہے تو 1 پڑھ لے. اور یہ صرف صحابی کے قول کو نہیں بلکہ اس حدیث کو متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس میں ہے جس نے رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھو. صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ. اگر صبح ہو جانے کا خدشہ ہو جائے کہ اذان ہو جائے گی، 1 رکعت پڑھ لے. تو تیرو ما قد صلی، اس کی پڑھی ہوئی ساری رکعتوں کو 2 کر کے جتنی پڑھی ہیں سب کو وطر بنا دے گی. بخاری مسلم میں 1 رکعت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا. اور جب بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے 1 رکعت پڑھنا جائز ہے، اور ادھر ہمارا مولوی کہے کہ یہ صلاۃ بطیرہ ہے. ہمارے مولویوں نے عربی میں لفظ نکالا ہوا ہے کہ یہ صلاۃ بطیرہ، دم کٹی نماز ہے. اب بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے یا اس مولوی کی مانیں گے؟ اس مولوی کے پیچھے لاکھوں بھی لگ جائیں گے، نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ان کی. جب نبی نے 1 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دی، بات ختم ہو گئی. مولوی صاحبان اپنے معاملات اپنے پاس رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. مغرب کی جو 2 سنتیں بعد میں ہیں اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کا ذکر ہے. یہ اصل میں فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں مغرب میں بھی ہے. بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کی جو مغرب ہے، ہر وقت کی نہیں، جمعرات کی مغرب جب صبح جمعہ ہوگا اس میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے جماعت میں تو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ توڑنے کا طریقہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دے بس. سلام چونکہ نماز مکمل ہونے پر سلام ہے، یہ مکمل ہوئی نہیں، تو درمیان میں جب چھوڑیں تو وہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ کھول دیے، نماز ختم ہو گیا. عموماً لوگ سلام پھیرتے ہیں، بلکہ ہمیں سکون ہی نہیں آتا کہ جب تک سلام پھیر کے نہیں آگے پیچھے ہوں گے اس وقت نماز سے نکلتے نہیں لگتے. ایک طرف یا 2 طرف اس کے بارے میں کوئی ملتا ہی نہیں کہ سلام پھیر کر نکلے. سلام تب ہے جب نماز مکمل کر لیں گے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ان کا اس موضوع پر یہ خاص فتویٰ بھی ہے کہ جب نماز مکمل نہیں ہوئی تو سلام کیسے پھیرو گے. تو بات وہ معقول بھی ہے. سر قربانی سے ریلیٹڈ تھا کہ اپنا یہ مرحوموں کے نام پہ کرتے ہیں. قربانی فوت شدگان کی طرف سے، جن کو مرحوموں کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے. دونوں رائے موجود ہیں کہ جائز ہے اور ناجائز ہے. اور بعض نے ایک تیسرا راستہ ذکر کیا ہے، اور ان بعض میں خود بھی شامل ہوں، کہ نہ ناجائز کہو اور نہ اس پہ پکے ہی ہو جاؤ، بلکہ آپ اس نیت سے عید کے دن ایک جانور فوت شدگان کی طرف سے ذبح کر دو کہ یہ ہمارے مثال کے طور پر کسی کے والدین فوت شدہ ہیں، باپ ہے، ماں ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے. اور اس قربانی کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیں، کھائیں نہیں، بلکہ وہ گوشت سارا تقسیم کر دیں. اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی نہیں لگے گا تو صدقہ تو یقیناً ہوگا یا نہیں ہوگا، یا بیکار جائے گی؟ بیکار تو الحمدللہ نہیں جائے گی. اگر قربانی کے نام سے نہیں تو انشاءاللہ صدقے کے نام سے ثواب ملے گا اور اس کا ثواب ہوگا. اور صدقہ چونکہ خود نہیں کھایا جاتا اس لیے وہ سارا تقسیم کر دیں. اور عموماً ہمارے یہاں ایک ہی قربانی کرتے ہیں، اسی میں ہم سارے لوگوں کو بھی ڈالتے ہیں.
اور فوت شدگان کو بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ اگر فوت شدگان کو توفیق ہو تو فوت شدگان کے لیے الگ ایک بکرا ذبح کرو، گھر والوں کے لیے الگ۔ گھر والوں کے لیے ایک بکرا کافی ہے، اگر اللہ توفیق دے 2 کریں، 4 کریں، 10 کریں۔ اور ہمارے بعض علاقوں میں، خاص طور پر انڈیا میں، جو ایک سسٹم مجھے سننے میں آتا رہتا ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں اتنی قربانیاں، یہ ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ہر سال قربانی ہے، ہر گھر پر ہر سال اضحیہ قربانی ہے۔ گھر پر اضحیہ کہاں ہے؟ اضحیہ سنگل ہے، سنگولر، مفرد ہے، یعنی ہر گھر پر ہر سال میں ایک جانور دینا قربانی کا، یا بڑے جانور میں ایک حصہ لینا کافی ہے۔ اللہ توفیق دے 10 کرو، 50 کرو، 100 کرو۔ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ دیا قربانی کی، 100 اونٹ ایک ہی سال میں حج کے موقع پر، جو 1000 نہیں تو 700 آدمیوں کے لیے، 700 حاجیوں کی طرف سے کافی ہے، اور 100 اونٹ اگر گھروں میں کیا جائے تو وہ 1000 آدمی کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے جتنا زیادہ کر سکیں کریں، لیکن اگر ایک جانور ذبح کر دیتے ہیں تو گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اس جانور کا گوشت آپ کھا جائیں جو قربانی فوت شدہ کی طرف سے دی ہے، وہ قربانی ہے، وہ صدقہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کریں۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، نا والے بھی ہیں اور ہاں والے بھی ہیں، دونوں طرف آراء موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب، حج کا سلیکشن کرتے ہیں قربانی کا، تو اس میں 2 آپشن، ہدیہ اور ہدی۔ ہاں، حاجی کے لیے ہدی ہے، حاجی کے لیے ہدی ہے، اضحیہ ہے گھروں کی قربانی۔ ویسے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں ایک حج کی دے دیتا ہوں، ایک ویسے ساتھ اور ملا دیتا ہوں، تو وہ اضحیہ ہو جائے گی۔ ویسے اگر حاجی نے اپنی قربانی سلیکٹ کرنی ہے تو جو آج کل ویب سائٹ میں ہے وہاں ہدی، حاجی کے لیے اضحیہ عام قربانی، گھروں کی قربانی کو اضحیہ یا اضاحی کہا جاتا ہے، اور حج کی قربانی کو ہدی کہا جاتا ہے۔ کسی نے سلیکٹ کیا، اضحیہ کو سلیکٹ کر دیا بائی مسٹیک کی کوئی بات نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں حج کی قربانی کروں۔ یہ تو ویب سائٹ آج شروع ہوئی ہے، جب نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ دل کی بات جو ہے وہی اصل ہے۔ غلطی سے وہاں آپ نے اضحیہ سلیکٹ کر دیا، کسی نے صدقہ سلیکٹ کر دیا، کسی سے کفارہ سلیکٹ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ غلطی نکالنے کے لیے ایک اور سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو فائن ہو جائے۔ آپ کی مرضی ہے، دوسرا دیں، آپ مرضی نہیں تو وہ کافی ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے، اگلے 2 درس انشاءاللہ حج، عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ اور ساتھ ہی قربانی، ان سب کے مسائل پر مشتمل ہوں گے۔ خود تشریف لائیے، 2 احباب کو